بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبد الرحیم صاحب نے دبئی سے سوال پوچھا ہے جی کیا امام کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھا سکتا ہے؟ کہتے ہیں جی کیا امام کرسی پر بیٹھ کر جماعت کرا سکتا ہے؟ عبد الرحیم بھائی، یہ جو کرسیوں پہ بیٹھنے کا رواج ہے نا، یہ خلاف سنت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری کے ایام میں زمین پہ بیٹھ کے نماز پڑھائی ہے، تو اس لیے جتنے بھی معذور لوگ ہیں نا، ان کو چاہیے زمین پہ بیٹھیں۔ اگر ان کے لیے زمین پہ پاؤں موڑنا مشکل ہے تو پاؤں پھیلا لیں قبلے کی طرف، کوئی حرج، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ مجبوری میں آپ قبلے کی طرف پاؤں پھیلا سکتے ہیں نماز کی حالت میں، تو زمین پہ بیٹھیں اور پاؤں قبلے کی طرف پھیلائیں۔ اگر معذور کے لیے زمین پہ بیٹھ کے کمر کا سہارا ضروری ہے تو ایسی کرسی لے لیں جس کے پائیدان نہیں ہوتے نا، اور وہ کرسی زمین پہ لگی جاتی ہے، تو وہ رکھ لیں زمین پہ۔ یہ جو پائے والی کرسی ہے نا، یہ ہے گڑبڑ، اس سے صفیں بھی ٹیڑھی بنتی ہیں، یہ خلاف سنت بھی ہے۔ تو اس لیے حتی الامکان معذور لوگوں کو چاہیے کہ زمین پہ بیٹھیں، یہ سنت کے زیادہ قریب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور اس میں آپ سجدہ بھی زمین پہ کر لیتے ہیں یا زمین کے قریب پہنچ جاتے ہیں سجدے میں۔ تو کسی کے لیے زمین پہ بیٹھ کے نماز پڑھنا بالکل ہی ناممکن ہو جائے تو پھر ہے کہ جی کرسی پہ بیٹھ جائے وہ، تو پھر امام بھی بیٹھ سکتا ہے اور مقتدی بھی بیٹھ سکتے ہیں، وہ جائز ہے اس کے لیے، یعنی نماز ادا ہو جائے گی۔ لیکن میں نے بتایا کہ یہ آخری درجہ ہے، حتی الامکان کرسیوں کو مسجدوں سے نکالیں، کیونکہ مسجدوں کی مشابہت اب چرچ سے ہوتی جا رہی ہے آج کل۔ دکاندار کون سی قیمت پر زکوٰۃ دے گا؟ میری دکان ہے، مجھے زکوٰۃ قیمت خرید کے حساب سے دینی ہوگی یا قیمت فروخت کے حساب سے دینی ہوگی؟ شعیب صاحب نے کراچی سے پوچھا ہے۔ جناب، زکوٰۃ قیمت فروخت کے حساب سے دینی ہوتی ہے، قیمت خرید کے حساب سے نہیں دینی ہوتی۔ البتہ قیمت فروخت ہول سیل قیمت الگ ہوتی ہے اور ریٹیل الگ ہوتی ہے، تو اس میں حکم یہ ہے کہ جس کا ہول سیل کا بزنس ہے، جو چیزیں ہول سیل پہ بیچتا ہے، وہ ہول سیل پہ دیکھے کہ کتنے کی بکے گی، اس پہ زکوٰۃ دے، اور جو چیزوں کو ریٹیل پہ بیچتا ہے تو وہ ریٹیل پہ زکوٰۃ دے۔ اور اگر کوئی صاحب ایسے ہیں جو ریٹیل پہ بھی بیچتے ہیں اور ہول سیل پہ بھی بیچتے ہیں، تو وہ دیکھ لیں زیادہ کس پہ کرتے ہیں، ہول سیل پہ زیادہ ہے یا ریٹیل پہ زیادہ ہے، تو جس پہ زیادہ ہے اس پہ زکوٰۃ دیں، اس قیمت کا خیال کریں۔ عطا محمد صاحب سکر سے پوچھتے ہیں کہ جی الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے بچے کی جنس معلوم کرنا، قرآن پاک میں 5 چیزوں کے متعلق آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اس میں ایک یہ بھی ہے کہ ماں کے پیٹ میں بچہ ہے یا بچی، اسے صرف اللہ ہی جانتا ہے، جبکہ آج کل الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے پتہ چل جاتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے۔ تو اس آیت کا مطلب کیا ہوگا؟ عطا محمد صاحب، اس آیت کا وہ مطلب نہیں ہے جو آپ سمجھیں۔ قرآن میں یہ جو 5 چیزوں کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، سورہ لقمان کی آخری آیات ہیں، یہ ایک علامت کے طور پہ بیان کیا گیا ہے۔ قرآن یہ بتا رہا ہے کہ غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے۔ اب قرآن کا ایک طریقہ تکلم ہے، قرآن کا ایک انداز ہے، قرآن جزیات کے ضمن میں کلیات بیان کرتا ہے۔ جزیات کا مطلب یہ ہے کہ مثالیں بیان کرتا ہے، اور ان مثالوں سے وہ مثال مقصد نہیں ہوتی، بلکہ اس سے قانون اور ضابطہ بیان کرنا مقصد ہوتا ہے۔ تو قرآن نے 5 چیزیں بیان کی ہیں۔ جب بھی ہم کو کوئی نالج حاصل ہوتی ہے نا، تو نالج ہمیں خود بخود تو نہیں حاصل ہو جاتی، دیکھنے سے پتہ چلتا ہے، سننے سے پتہ چلتا ہے، سوچنے سے نالج حاصل ہوتی ہے، اور سائنسی آلات استعمال کرنے سے نالج حاصل ہوتی ہے۔ تو غیب کہتے ہیں اس علم کو جن میں آپ کے پاس وہ سورس آف نالج نہ ہو، پھر آپ کسی علم پر مطلع ہو جائیں۔ جیسے کل کیا ہوگا، اب آپ کے پاس کوئی سورس آف نالج ہی نہیں ہے، کوئی ذریعہ علم کا کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے، تو آپ نہیں بتا سکتے کہ کل کیا ہوگا۔ لیکن اگر آپ کو محکمہ موسمیات والا آ کے بتا دیتے ہیں کہ جی بادل آ رہے ہیں اتنی کلومیٹر کی رفتار سے اور ہوائوں کو، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کل بارش ہوگی، تو انہوں نے تو آلات کے ذریعے بتا دیا نا، تو یہ غیب رہا نہیں ہے۔ تو قرآن نے یہ بتایا ہے کہ غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ تو اس زمانے میں یہ 5 چیزیں ایسی تھیں جو غیب سمجھی جاتی تھیں، کیونکہ کوئی آلات دریافت نہیں ہوئے تھے، ماں کے پیٹ میں جھانک کے دیکھا جائے کیا ہے، اور بارش کا پتہ ہی نہیں چل سکتا تھا، زندگی کا پتہ ہی نہیں چل سکتا تھا کہ کل مرنا ہے کہ پرسوں مرنا ہے۔ لیکن ایک آدمی کو پھانسی سنا دی گئی ہے اور اس کو بتا دیا گیا ہے کہ کل آپ کی ڈیتھ ہے، تو وہ تو بتا سکتا ہے کہ کل میں مر جاؤں گا۔ صبح پوچھا جاتا ہے کہ آخری خواہش بتاؤ، اس لیے پوچھا جاتا ہے نا کہ آج آپ نے مرنا ہے، اس کو یقین ہوتا ہے کہ آج میں نے مرنا ہے، تمام اپیلیں میری مسترد ہو گئی ہیں۔ لیکن وہ جو اس کو موت کا علم ہوا ہے وہ ذرائع سے ہوا ہے، لوگوں نے بتایا ہے، حکومت کا فیصلہ ہے، جج کا فیصلہ ہے، ان تمام چیزوں سے۔
ویسے ہی بیٹھے بیٹھے کوئی نہیں بتا سکتا کہ کل مرنا ہے کہ پرسوں مرنا ہے، ہمیں نہیں، ہم میں سے کسی کو نہیں پتا ہماری موت کا کیا وقت متعین ہے۔ تو اسباب کے بغیر علم یہ صرف اللہ کا خاصہ ہے، اللہ کو پتہ ہے، اللہ کسی سورس آف نالج کا محتاج نہیں ہے، اس کا علم کامل ہے۔ تو اللہ میاں نے یہ سمجھانے کے لیے کہ غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے، تو وہ مثالیں دی ہیں جو اس زمانے میں غیب میں تھیں، کل کیا ہوگا، کہاں تمہاری موت واقع ہوگی، ماں کے پیٹ میں کیا ہے۔ تو لیکن اگر کسی آلے کے ذریعے ہم پتہ لگا لیتے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے پتہ لگا لیتے ہیں، تو وہ غیب رہتا ہی نہیں ہے، تو وہ اس آیت کا مفہوم میں داخل ہی نہیں ہے۔ اسی طرح کل بارش ہوگی یا نہیں ہوگی اور محکمہ موسمیات والے آسمانوں میں فضاؤں میں جھانک کے بتا دیتے ہیں، تو وہ غیب میں رہا ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ تمام چیزوں کا سائنسی آلات کے ذریعے اگر علم ہو جاتا ہے تو پھر یہ علم غیب میں داخل ہی نہیں رہتا، پھر یہ اس آیت کے مفہوم میں داخل ہی نہیں ہے۔ اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں۔ قرآن نے کہا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے کسی کو معلوم نہیں، لیکن اس زمانے میں بھی اگر کوئی ماں کا پیٹ کاٹ کے بچے کو باہر نکال کے دیکھ لیتا تو پتہ چل جاتا نا کہ لڑکا ہے کہ لڑکی ہے۔ لیکن بھائی ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ تو تم نے دیکھ کے بتا دیا ہے نا، بغیر دیکھے قرآن کہہ رہا ہے کہ نہیں بتا سکتا کوئی، تو یہ تو تم نے تو پیٹ کاٹ کے دیکھ لیا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب آپ علم کے اسباب اختیار کر لیتے ہیں، اس کے بعد جب آپ کسی رزلٹ پہ پہنچتے ہیں تو وہ غیب میں داخل نہیں رہتا۔ تو اس لیے الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے اگر پتہ چل رہا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے تو یہ قرآن کی آیت کے خلاف نہیں ہے۔ تو قرآن نے اس آیت میں جو سمجھایا ہے نا، مثالوں کے ذریعے یہ سمجھایا ہے کہ غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو جب الٹرا ساؤنڈ سے یا آلات سے آپ نے جھانک کے دیکھ لیا تو وہ غیب رہا نہیں ہے، جب غیب رہا نہیں ہے تو اس آیت میں داخل ہی نہیں ہے۔ تو خلاصہ یہی نکلا کہ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے معلوم کرایا جا سکتا ہے بچے کی جنس کہ لڑکا ہے یا لڑکی، اور یہ چیز شریعت کے خلاف نہیں ہے۔ ہاں، معلوم کرانا یہ ایک فضول اور عبث کام ہے، لوگ اس لیے معلوم کراتے ہیں کہ بچی ہے تو پریشان ہو جاتے ہیں، لڑکا ہے تو خوش ہو جاتے ہیں، جاہلوں میں تو یہی چیزیں ہوتی ہیں، اور بعض تو ظلم کرتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ لڑکی ہے تو اس کو گرا دیتے ہیں۔ اس جہالت سے بچنے کے لیے الٹرا ساؤنڈ نہ کروائیں، اچھا ہے۔ جو اللہ دے دے، لڑکا دے دے لڑکی دے دے، اللہ کی مرضی ہے، اس پہ خوش ہونا چاہیے۔ کیا گناہ کے ارادے سے گناہ ملتا ہے؟ سنا ہے کہ اگر انسان نیک کام کا ارادہ کرے تو اس ارادے پر بھی اسے ایک نیکی ملے گی، کیا اگر وہ گناہ کا پختہ ارادہ کرے تو اس پر بھی گناہ ملے گا یا نہیں؟ بنت آدم KPK سے۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے عزم۔ عزم کا مطلب ہے کہ اتنا پکا ارادہ کر لینا کہ اگر رکاوٹیں نہ ہوتی تو یہ شخص نیکی کر لیتا یا گناہ کر لیتا۔ ایک آدمی قتل کا ارادہ کرتا ہے اور اتنا پکا ارادہ کرتا ہے کہ کچھ رکاوٹیں بیچ میں نہ ہوتی تو یہ لازمی قتل کر لیتا کسی ناحق انسان کا۔ تو اس طرح کا پکا جب مضبوط ارادہ کوئی شخص کرے گا، چاہے نیکی کا ارادہ کرے یا گناہ کا ارادہ کرے، تو ایسے پکے ارادے پہ نیکی کا پورا ثواب بھی ملتا ہے اور گناہ کا عذاب بھی ہوگا، چاہے وہ گناہ نہ بھی کرے، جس کو عزم کہتے ہیں۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ نے دولت دی، پیسہ دیا، اور وہ دن رات اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو غریب ہیں لیکن ان کا یہ عزم ہے کہ اگر ہمارے پاس پیسہ ہوتا تو ہم بھی خرچ کرتے۔ تو آپ نے فرمایا یہ دونوں اجر میں برابر ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ نے دولت دی، وہ عیاشیوں میں، برائیوں میں خرچ کرتے ہیں، یہ بھی گناہ گار ہیں۔ کچھ ایسے جن کو پیسہ نہیں دیا لیکن ان کا یہ عزم ہے کہ کاش ہمارے پاس پیسہ ہوتا تو ہم بھی یہ سب کچھ کرتے۔ تو آپ نے فرمایا یہ دونوں گناہ میں برابر ہیں، یعنی گناہ اس کو بھی مل رہا ہے، حالانکہ وہ گناہ کر نہیں رہا لیکن گناہ کا پکا عزم ہے کہ پیسہ آئے تو صحیح، پھر دیکھو میں کیا کرتا ہوں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کا پکا مضبوط عزم ہوتا ہے کہ گناہ کی رکاوٹ بیچ سے ختم ہو جائے تو یہ گناہ کر لیتے، تو ایسے شخص گناہ گار ہوتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے اول درجے میں ارادہ کسی چیز کا، جو بہت مضبوط ارادہ نہیں ہوتا، جیسے خیال آتا ہے انسان کو، یار چلو یہ اچھا کام میں کر لیتا ہوں، بہت مضبوط عزم نہیں کرتا لیکن ایک ارادہ کر لیتا ہے وہ، چلو میں یہ اچھا کام کر لیتا ہوں، یا چلو میں یہ گناہ کر لیتا ہوں۔ تو پھر حدیث میں آتا ہے کہ جو اس طرح کا ارادہ کرے نا گناہ کے بارے میں، اس کو گناہ نہیں ملتا جب تک کہ وہ گناہ کر نہ لے یا مضبوط عزم نہ کر لے، لیکن نیکی کا ارادہ کرنے پر نیکی مل جاتی ہے، چاہے مضبوط ارادہ نہ بھی ہو۔ نیکی کا ہلکا سا بھی آپ ارادہ کریں گے تو ثواب مل جائے گا، گناہ کا ہلکا سا ارادہ کریں گے تو گناہ نہیں ملے گا۔ پھر اور حدیث میں آتا ہے کہ گناہ کا آپ نے ہلکا سا ارادہ کیا نا، اس ارادے کو چھوڑ دیا آپ نے تو الٹا اور نیکی مل جاتی ہے، کہ آپ کے دل میں ایک
گناہ کا خیال پیدا ہوا تھا کہ چلو کر لیتے، لیکن وہ مضبوط عزم نہیں، ایک ہلکا سا خیال پیدا ہوا، آپ نے کہا چلو کر لیتے ہیں یہ گناہ، لیکن پھر آپ نے نہیں کیا، تو نہ کرنے پر نیکی مل جاتی ہے۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہے کہ نیکی کے ارادے پر نیکی ملتی ہے، گناہ کے ارادے پر گناہ نہیں ملتا، بلکہ اس ارادے کو ترک کر دیں گے تو الٹا نیکی ملے گی آپ کو۔ لیکن عزم اگر کر لیا نا، مضبوط پکا ارادہ، عزم جسے کہتے ہیں، تو وہ گناہ کا بھی کریں گے تو اس پہ بھی گناہ ملے گا، نیکی کا کریں گے تو اس پہ تو ویسے ہی ثواب ملے گا۔ ظہر سے پہلے فجر پڑی تو ادا کی نیت کریں یا قضا کی نیت کریں۔ اگر کوئی فجر کی نماز صبح 10-11 بجے ظہر کا وقت شروع ہونے سے پہلے پڑھتا ہے تو نیت قضا کی کرے گا یا ادا کی کرے گا۔ آفتاب کلکتہ سے فجر کی نماز صبح 10 بجے پڑھ رہا ہے تو قضا ہی ہے نا، ادا تھوڑی ہے۔ لیکن خوب سمجھ لیں کہ نماز میں قضا یا ادا کی نیت ضروری نہیں ہے، بس فجر کی نیت کافی ہے۔ آپ 10 بجے فجر پڑھ رہے ہیں تو توبہ استغفار کریں، سب سے پہلے آپ نے قضا کیوں کی، اور وہ فجر کی 2 رکعتوں کی نیت سے پڑھ لیں۔ یہ کہ میں قضا کر رہا ہوں یا ادا کر رہا ہوں، اس تکلف میں آپ نہ پڑھیں۔ تو جو قضا ہے وہ قضا ہی ہوتی ہے، چاہے ادا کی نیت سے پڑھیں، ادا ہے وہ ادا ہی ہوتی ہے، چاہے قضا کی نیت سے پڑھیں۔ کعبہ پر جس کا نام لکھا تو وہ عمرہ اور حج کرے گا؟ کیا یہ بات صحیح ہے کہ خانہ کعبہ پر انگلی سے جس کا نام لکھ دیا جائے تو اسے ضرور حج یا عمرے پر جانا نصیب ہوتا ہے؟ حورین حیا۔ نہیں جی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر آپ نے کعبہ پر کسی کا نام لکھ دیا تو یہ لغو حرکت ہے، اس کو ترک کر دینا چاہیے۔ ایسی چیز جس کے صحیح ہونے کی کوئی دلیل نہ ہو وہ کام کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہ نہ لکھا جائے، بس دعا مانگی جائے اللہ فلاں کو بھی بلا لے، فلاں کو بھی حج کی توفیق دے دے، عمرے کی توفیق دے دے، یہ کام کرنا چاہیے وہاں جا کے۔ چاچی بیوہ ہو گئیں تو کیا ان سے نکاح ہو سکتا ہے؟ کیا چاچی سے نکاح ہو سکتا ہے جبکہ وہ بیوہ ہو جائیں؟ علی صاحب نے پوچھا ہے۔ جی ہاں، ہو سکتا ہے۔ اگر بیوہ ہو جائیں تو عدت کے بعد وہ اپنے شوہر کے بھتیجے سے نکاح کر سکتی ہیں کیونکہ وہ نامحرم ہے۔ بچے یا بچی کو گود لینے کا طریقہ اور احکام۔ کیا کسی بچی کو گود لینے کا کیا طریقہ ہے، شرعی حکم کیا ہے؟ عبداللہ صاحب کشمیر سے۔ گود لینے کا طریقہ یہ کہ یوں اٹھائیں، ایسے یوں کر کے بٹھائیں، یوں۔ تو میں تو اپنے بچوں کو اسی طرح گود لیتا ہوں، اور کبھی کبھار کندھے پہ بھی بٹھا لیتے ہیں، یہ بھی ایک اچھا طریقہ ہے گود لینے کا۔ اچھا خیر، آپ کا مقصد یہ ہے کہ یعنی لے کے پالنا، تو لے پالک یہی ہے کہ بچہ لے لیں، آپ پالنا شروع کر دیں۔ ماں باپ اگر آپ کو اپنا بچہ دے دیتے ہیں پالنے کے لیے تو یہی طریقہ ہے۔ شرعی حکم یہ ہے اس کا کہ جی وہ نامحرم ہے، لڑکی ہے اگر، تو بالغ ہونے کے بعد اس کا پردہ فرض ہوگا اس سرپرست سے، کیونکہ کوئی رشتہ نہیں ہے بیچ میں۔ اور اگر وہ لڑکا ہے تو جس خاتون نے اس کو لے کے پالا ہے وہ خاتون اگر ینگ ہیں تو لڑکے کے بالغ ہونے کے بعد وہ خاتون اس سے پردہ کریں گی، پردہ فرض ہوگا۔ دوسرا، اس کا وراثت میں حصہ نہیں ہوگا، تو اس لیے شرعی احکام بہرحال چینج نہیں ہوں گے اس سے، یعنی کسی بچے کو لے کے پالنے سے کوئی شرعی طور پر رشتہ نہیں ثابت ہو جاتا۔ ہاں، احسان ہوتا ہے کہ آپ نے اس پر احسان کیا تو اس پر لازم ہوگا کہ آپ کا شکر ادا کرے، آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے کہ آپ نے بچپن میں اس پر احسان کیا، اس کو پالا، تو یہ تو اس پر واجب ہوگا، احسان کا بدلہ احسان ہے، لیکن کوئی رشتہ بہرحال اس سے وجود میں نہیں آئے گا۔ اور اگر اپنی زندگی میں ہی اس کو کچھ دے دیں وراثت میں سے تو بھی ٹھیک ہے، یا اس کے لیے کچھ وصیت کر لیں تو بھی ٹھیک ہے، 1/3 میں وصیت ہو سکتی ہے۔ عام طور پر لوگ یہ کرتے ہیں کہ چھوٹا بچہ لے کے نا، 2 سال سے کم عمر کا بچہ اگر لڑکا ہے تو اپنی جو زوجہ ہے اس کی بہن سے دودھ پلوا دیتے ہیں اس کو، تو پھر رضاعی رشتہ بن جاتا ہے۔ اور اگر وہ لڑکی ہے تو پھر شوہر کی یعنی اس کا یعنی جو خاتون ہے نا جس نے بچے کو لیا ہے، تو وہ کیا کریں، بچی اگر لی ہے خاتون نے تو اپنے شوہر کی بہن سے دودھ پلوا دیں تاکہ یہ شوہر اس کے پھوپھا بن جائیں، یعنی بہن کا جو بھائی ہے ماموں بن جائیں اس کے۔ تو اس طرح سے رشتہ قائم کر لیا جائے تو پھر وراثت تو پھر بھی نہیں ملتی، لیکن پردے کے مسائل ہلکے ہو جاتے ہیں، یعنی پردہ پھر لازم نہیں ہوتا۔ اچھا بھائی، میت دفنانے کے بعد کون سے اعمال کریں؟ میت کو دفنانے کے بعد کون سے اجتماعی اعمال سنت سے ثابت ہیں
کیا بلند آواز سے سورہ بقرہ کا پہلا اور آخری رکوع پڑھنا اور اجتماعی دعا کروانا سنت سے ثابت ہے یا نہیں؟ کاشف خان اٹک سے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے ایک روایت ہے کہ میت کے سرہانے آپ نے سورہ بقرہ کا آخری رکوع پڑھا اور سورہ بقرہ کا پہلا اور سرہانے پہ آخری۔ یہ ایک اثر ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے، لیکن اس کو بھی لوگوں نے، وہ بھی ہمیں نہیں ملتا کہ جہرن پڑھا ہوگا، اس کا کوئی ثبوت الگ سے نہیں ہے، آہستہ آواز سے، کیونکہ ان چیزوں میں اصل تو یہی ہے کہ سر ثابت ہے، جہر کے لیے الگ سے دلیل چاہیے۔ تو لیکن اس کو بھی لوگوں نے اتنا ضروری سمجھ لیا ہے کہ اس کے بغیر آج کل دفن ہی نہیں ہوتا، کوئی سمجھتے ہیں کہ فرض واجب کی طرح ہے، حالانکہ ہم تو دیکھتے ہیں صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اس طرح پراپر ثابت نہیں ہے۔ باقی دفنانے کے بعد میت کے لیے دعا کا حدیث میں حکم آیا ہے، تو وہ ثابت ہے، اس دعا مانگنی چاہیے، لیکن اس میں بھی اجتماع ثابت نہیں ہے، تو کبھی اگر اجتماعی ہو جائے تو بھی ٹھیک ہے، لیکن نارملی انفرادی دعا مانگنی چاہیے قبر کے قریب کھڑے ہو کر میت کے لیے۔ اور یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنی دیر میں اونٹ ذبح ہوتا ہے اور اس کا گوشت تقسیم ہوتا ہے، یعنی 20 منٹ سے لے کے آدھا گھنٹہ، عرب تو بہت جلدی یہ کام کر لیا کرتے تھے، تو اتنی دیر تک قبر پہ میت کے لیے دعا مانگی جائے یا میت کی قبر پہ بیٹھا جائے۔ تو کوئی میت کے جو خاص ریلیٹیو ہیں اگر دفنانے کے بعد آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ وہ بیٹھ جائیں اور میت کے لیے دعا کریں تو یہ چیز بھی ثابت ہے۔ کیا ٹیٹو پر غسل صحیح ہو جاتا ہے؟ آج کل کچھ مرد حضرات بھی اپنے جسم پر کچھ ٹیٹو وغیرہ بنواتے ہیں جو کہ چمڑے کے ساتھ فکس ہوتا ہے اور آگ سے جلا کر بناتے ہیں۔ اب اگر کوئی اسی حالت میں فوت ہو جائے اور غسل دینے کے بعد بھی یہ جسم سے نہ ہٹے تو اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ ہدایت اللہ خان کشمیر سے۔ دیکھیں یہ ٹیٹو وغیرہ بنوانا حرام ہے، ناجائز ہے، صحیح حدیث میں اس کی ممانعت منقول ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو ناجائز عمل ہے۔ اور اب کسی نے کر لیا ہو تو ظاہر ہے پانی تو اندر نہیں پہنچتا، لیکن یہ کہ اب کر لیا تو ہٹانا اگر ممکن ہے تو ہٹائے، ممکن نہیں ہے تو پھر اسی طرح اسی کے اوپر پانی بہا دے، اللہ قبول کرنے والا ہے، لیکن توبہ استغفار کرے کہ اس نے ایک ناجائز اور حرام عمل کیوں کیا۔ زکوٰۃ انگریزی مہینے سے ادا کریں یا اسلامی مہینے سے؟ زکوٰۃ قمری سال کے اعتبار سے دی جائے یا شمسی سال کے اعتبار سے؟ کیا اس میں کوئی فرق ہے؟ سعد صاحب کراچی سے۔ جی بہت فرق ہے، اسلامی مہینے کے حساب سے شریعت کے حکام چلتے ہیں، انگریزی مہینے کے حساب سے تو شریعت کے حکام نہیں چلتے۔ یہ ایسا ہی ہو گیا جی، اسلامی مہینے کے حساب سے روزے رکھیں یا ہم انگریزی مہینے کے حساب سے مارچ میں رکھ لیا کریں سب لوگ، تو ظاہر ہے رمضان جب آئے گا تو رکھیں گے نا۔ بقرعید اسلامی مہینے کے حساب سے ہوگی، انگریزی مہینے کے حساب سے تھوڑی ہوگی۔ اسی طرح عید الفطر ہے اور جتنے شریعت کے حکام ہیں، تو زکوٰۃ بھی اسلامی مہینے کے حساب سے ہوگی۔ اگر آپ فار ایگزامپل 5 محرم کو صاحب نصاب بنے تھے، 52.5 تولے چاندی کے برابر رقم آئی تھی، تو اگلے سال 5 محرم کو دیکھیں گے کہ اتنی رقم ہے یا نہیں، اگر ہے تو جتنی ہے تو اس کا 2.5%۔ اگر آپ انگریزی حساب سے چلیں گے تو 10 دن کا فرق آ جائے گا۔ اب مثال کے طور پر 15 محرم کو آپ کے پاس رقم آئی، اگلے سال آپ نے کیا کیا، اور فرض کریں وہ 15 جنوری تھی، تو اگلے سال کیا ہوگا کہ جی جنوری کی 5 تاریخ ہوگی اور 15 محرم آ جائے گی۔ اب آپ 15 جنوری کا انتظار کریں گے تو وہ اسلامی لحاظ سے 10 دن آگے جا چکے ہوں گے، تو ہو سکتا ہے اس وقت آپ کے پاس زیادہ رقم ہو یا کم رقم ہو، تو آپ حساب کیسے کریں گے؟ تو 10 دنوں کا فرق سے بڑا فرق پڑ جاتا ہے بعض دفعہ، تو اس لیے جو بھی اسلامی تاریخ آپ کی ہوگی زکوٰۃ آپ کو اسی حساب سے دینی ہوگی، یعنی آپ جو زکوٰۃ کا حساب لگائیں گے وہ سال جو گزرے گا اسلامی تاریخ کے لحاظ سے۔ تو عورت کی طلاق کی عدت، وفات کی عدت، اسی طرح یہ سارے شریعت میں جو احکامات ہیں نماز روزے کے، اس کے عید بقرعید کے اور رمضان کے، یہ سب اسلامی تاریخوں کے حساب سے ہی ہیں۔ اچھا بھائی، حجر اسود کی طرف اشارہ کر کے ہاتھ کو چومنا، عمرہ میں طواف کے دوران حجر اسود کی طرف اشارہ کرنے کے بعد ہاتھوں کو چومنا جائز ہے یا بدعت ہے؟ وارث علی کوئٹہ سے۔ جائز ہے، سنت ہے۔ جو حجر اسود کو ہاتھ نہ لگا سکیں، ہاتھ لگا کے یعنی حجر اسود کا براہ راست بوسہ نہ لے سکیں، تو پھر وہ ہاتھ لگا کے ہاتھ کو بھی چوم سکتے ہیں۔
کیا پریوں کا وجود ثابت ہے؟ کیا پریوں کا وجود شریعت میں ثابت ہے؟ بنت عارف واہ کینٹ سے۔ نہیں جی، پریوں کا کوئی وجود نہیں ہے۔ چڑیلیں تو ہم نے سنی ہیں، پریاں تو بس خوابوں میں ہی ہو سکتی ہیں۔ کبھی کسی نے دیکھی نہیں ہے، دیکھی بھی ہو تو وہ اکثر جن کا دماغی توازن خراب ہوتا ہے انہی کو نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ بڑا عجیب سوال کیا جی محترم نے، کہہ رہے ہیں شیخ چار شادی کے خلاف ہو تو کیا کریں؟ علماء سے جو اصلاحی تعلق قائم کیا جاتا ہے وہ اپنی مناسبت اور مزاج کو دیکھ کر بنانا چاہیے، یا جس کا علم زیادہ ہو اس سے اصلاحی تعلق قائم کرنا چاہیے۔ اچھا جی، جیسے آج کے دور میں آپ بہت سے ایسے کاموں کی ترغیب دیتے ہیں جیسے جلد شادی یا چار شادیاں، لیکن بہت سے بڑے بڑے علماء اس بارے میں کوئی بات نہیں کرتے، جس کی وجہ سے مریدین کا بھی وہی ذہن بنتا ہے۔ اس صورت میں رہنمائی فرمائیں۔ نام بھی نہیں لکھا۔ دیکھیں شیخ، دو سوال ہیں ان کے، ایک تو یہ کہ اصلاحی تعلق کس سے کیا جائے، جو زیادہ بڑا عالم ہو یا جس سے مناسبت ہو۔ دیکھیں اصلاحی تعلق کے لیے ضروری ہے کہ اگر مناسبت نہیں ہے نا تو فائدہ ہی نہیں ہوگا، چاہے کتنا بھی بڑا عالم ہو۔ تو ایسے بزرگ سے اصلاحی تعلق قائم کیا جائے جس سے آپ کو مناسبت ہو، جس سے آپ کو لگے کہ مجھے فائدہ ہو رہا ہے۔ یہ تو پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط ہے کہ مناسبت صرف کافی نہیں ہے، یا تو خود بہت بڑا عالم ہو یا فتویٰ علماء سے لیتا ہو۔ ایسا نہ ہو کہ اپنی رائے قائم کرتا ہو علماء کے مقابلے میں۔ تو اگر خود عالم نہیں بھی ہے لیکن فتویٰ علماء سے لیتا ہے، اور معتبر علماء سے، اہل حق علماء سے اس کا اصلاحی تعلق ہو، یہ اصلاحی نہ بھی ہو یعنی ایک علمی تعلق ہو کہ ایک ملک کے مفتی کچھ فتویٰ دے رہے ہیں اور یہ شیخ صاحب کی رائے کچھ اور ہے، تو یہ پھر غلط ہو جائے گا۔ تو مسائل میں وہ علماء ہی کو ریفر کرتا ہو تو پھر ایسے شیخ سے اصلاحی تعلق قائم کیا جائے۔ ہاں اگر عالم بھی ہو شیخ تو یہ تو نور علی نور ہے، اور اس سے مناسبت بھی ہو۔ تو مناسبت تو پہلی شرط ہے، اس کے بعد دوسری شرط یہ کہ عالم ہو تو زیادہ اچھا ہے، نہیں تو علماء سے تعلق ہو، یہ بھی ہے۔ اور باقی شرطیں تو طے شدہ ہیں، وہ تو میں اس لیے ہائی لائٹ نہیں کر رہا کہ وہ تو ایک طے شدہ ہے کہ گناہوں سے بچتا ہو، بدعات سے بچتا ہو، خود شریعت کو فالو کرتا ہو، یہ سب چیزیں تو طے شدہ ہیں، یہ تو شیخ میں ہونا ضروری ہیں۔ دوسرا جو آپ نے سوال کیا ہے کہ کچھ شیخ ایسی چیزوں کی ترغیب نہیں دیتے، جیسے چار شادیوں کی میں بات کرتا ہوں یا جلدی شادی کی میں بات کرتا ہوں، تو ان سے اصلاحی تعلق ہم کیسے قائم کریں؟ بلکہ بعض شیخ تو منع کر رہے ہوتے ہیں اپنے مریدوں کو۔ تو خوب سمجھ لیں کہ شیخ سے اصلاحی تعلق قائم کیا کیوں جاتا ہے، پہلے اس کو سمجھیں۔ شیخ سے اصلاحی تعلق جو قائم کیا جاتا ہے اس لیے نہیں کہ اپنے آپ کو ہر چیز میں آپ شیخ کا غلام بنا دیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس سے دین سیکھنے کے لیے، وہ مینٹور ہے آپ کا، دین سیکھنے کے لیے، بلکہ دین پر چلنے کے لیے۔ دین تو علماء سے سیکھ سکتے ہیں، اس پر چلنا ہے آپ نے۔ چلنے کے لیے جو موٹیویشن ملتی ہے، ہدایات ملتی ہیں، آپ سے کوئی گناہ نہیں چھوٹ رہا تو شیخ آپ کو ایسے طریقے بتاتا ہے جس سے آپ کا گناہ چھوٹ جاتا ہے۔ اس کی صحبت میں جب آپ بیٹھتے ہیں تو دنیا کی محبت کم ہونے لگتی ہے، آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے، اللہ کی، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے، بخل کا علاج ہوتا ہے، کنجوسی کا، یہ سب چیزوں کا شیخ کی صحبت میں بیٹھ کے علاج ہوتا ہے۔ تو ان سب چیزوں کا تعلق ہے دین سے۔ اب اگر آپ کے گردے خراب ہوئے اور آپ شیخ سے پوچھ رہے ہیں کہ جی میں کہاں سے علاج کراؤں، آپ کو لگا کہ یار وہ کڈنی کا ہمارے محلے میں جو ہندو ڈاکٹر ہے وہ بڑا ماہر ہے، شیخ صاحب کہہ رہے ہیں جی فلاں جگہ جاؤ، میری ہدایات ہیں، تو ایسے موقع پہ شیخ کی بات نہیں مانی جائے گی۔ یہ شیخ کی فیلڈ ہی نہیں ہے نا، شیخ کا دائرہ کار ہی نہیں ہے۔ ایسے موقع پہ آپ کیا کریں گے؟ بھائی کڈنی کا جو گردے کا تعلق ہے یہ شیخ سے نہیں ہے، وہ شیخ کڈنی اسپیشلسٹ تھوڑی ہے میرے، تو مجھے جا کے یہ علاج کرانا ہے، یہ گردے چاہے وہ ہندو ہی ڈاکٹر ہو تو آپ اس سے علاج کرائیں گے اگر وہ ایکسپرٹ ہے۔ پیٹ کا مسئلہ ہے تو معدے کے اسپیشلسٹ کو آپ دکھائیں گے، اس میں شیخ سے اجازت بھی ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ کو شیخ کہتا ہے، منع کرتے ہیں کہ جی پیٹ کا علاج آپ نے فلاں حکیم سے کرانا ہے، فلاں سے نہیں کرانا، تو بھائی شیخ کی نہ مانیں آپ، اس صورت میں کوئی گناہ نہیں ہوگا، اس میں شیخ کو روک ٹوک کی اجازت ہی نہیں ہے، بھائی شیخ کی فیلڈ نہیں ہے نا۔ تو اسی طرح خوب سمجھ لیں کہ جہاں شریعت کی ترغیبات پہلے سے موجود ہوں تو وہاں شیخ سے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اطلاع دے دیں یہ بھی کافی ہے۔ جلدی شادی یہ شریعت کی ترغیب ہے، تو شیخ سے پوچھنا کہ میں شادی کر لوں، یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ روٹی کھانے سے پہلے پوچھ رہے ہیں شیخ صاحب میں کھانا کھا لوں، تو شیخ کہے گا بھائی تیرا پیٹ ہے، تیری بھوک ہے، تیرے پاس جیب میں پیسے ہیں تو کھا لے، مجھ سے کیوں پوچھ رہا ہے؟ تو یہاں شیخ کا دائرہ کار ہی نہیں ہے نا، یہاں ماں باپ کو روکنے کی اجازت نہیں ہے تو شیخ کہاں سے روک سکتا ہے؟ تو اسی طرح آپ نے دوسری کرنی ہے، تیسری کرنی ہے، چوتھی کرنی ہے تو اللہ نے اجازت دی ہوئی ہے آپ کو۔ جب اللہ کی اجازت ہے تو آپ کو کسی سے اجازت لینے کی اس میں ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ کی ترغیبات ہیں۔ ترغیبات کیوں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ معاشرے سے زنا کا خاتمہ ہو، جو بیوہ طلاق یافتہ عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں
وہ ان بیچاریوں کو کہاں ٹھکانا ہوگا. بعض مشائخ نیک ہیں، بزرگ ہیں، لیکن دوسری شادی سے روکتے ہیں. وہ اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے؟ انہی کی مریدنیاں ان کو خط لکھ رہی ہیں کہ رشتے نہیں ہیں مارکیٹ میں. تو شیخ صاحب ان کو حکم دے رہے ہوتے ہیں کہ آپ محاسبہ کریں، مراقبہ کریں، اور یہ سوچا کریں مرنا ہے، پھٹے پہ لیٹے ہوئے ہوں گے، ایک دن غسل دیا جائے گا، قبر میں جائیں گے. او بھائی اپنے کسی مرید کو کہہ دے تو آ رہا ہے روزانہ، 10 سال سے تیرا ہم سے اصلاحی تعلق ہے، تجھے اللہ نے اتنا مال دیا، تو نے 4 خانقاہیں اور بنا دی ہمارے لیے، اتنی بڑی بڑی مسجد، کروڑوں روپے تو نے خرچ کیے، تو ایک بیوہ کو تو سہارا نہیں دے سکتا؟ ایک فلیٹ لے کے دے دے، اس سے نکاح کر لے، اور بھائی تھوڑا سا خرچہ پانی باندھ دے اس کا. تو کیا جا رہا ہے اس میں؟ تو اور وہ جو مرید ہے نا، وہ بھی بد نظری سے پریشان ہوتا ہے. شیخ صاحب کو لکھ کے دے رہا ہوتا ہے میرے سے نظر کی حفاظت نہیں ہو رہی، میں کیا کروں، میں یوں کر رہا ہوں. تو شیخ اس کو بھی نسخے بتا رہے ہوتے ہیں، نظر کی حفاظت کرو اور یوں. بھائی اس کو بتائیں کہ تیرا بھی آدھا مسئلہ تو حل ہو جائے گا، ایک اور شادی کر لے تو نظر کی کچھ نہ کچھ تو مزید حفاظت ہوگی نا، کچھ تو اس کمبخت کی ٹھڑک تھوڑی سی تو کم ہوگی نا اس سے، شادی کرنے سے. جب حلال میں وسعت ہوگی تو حرام سے خود بخود قدم پیچھے ہٹتے ہیں. نہ بھی مکمل ہٹے تو کچھ کمی تو آئے گی نا. جب حلال سے آپ پیٹ بھر لیں گے تو پہلے حرام کے اگر 10 نوالے کھاتے تھے تو ختم نہیں ہوا تو 5 پہ تو آؤ گے نا. اتنی پیٹ میں گنجائش تھوڑی ہوتی ہے کہ حلال بھی ٹھوسے جا رہا ہے، حرام بھی اسی اسپیڈ سے ٹھوسے جا رہا ہے. تو انسان کی خواہشات بھی محدود ہیں، لامحدود نہیں ہے. تو اگر کوئی 2-3 شادیاں کرتا ہے، 4 شادیاں کرتا ہے، اول تو گناہ انشاءاللہ چھوٹ جائے گا، نہیں بھی چھوٹا کم تو ہوگا نا. پھر جو ہے باقی پھر بھی نہ چھوٹے تو شیخ کو بتایا کہ 4 شادیاں کر کے بھی میری ٹھڑک ختم نہیں ہو رہی. یہاں شیخ کا کام ہے کہ وہ کہے گا بھائی یہ تو انسان کا بچہ بن جا، اور تو جو ہے نا یہ وہ جو بھی نسخے بتانے ہوں گے بتائے گا. تو اس میں عورت کا بھی فائدہ ہے، وہ بھی زنا سے بچے گی، سوسائٹی میں پہ بوجھ نہیں بنے گی وہ. اور اس نالائق مرید کا بھی فائدہ ہے جس سے بد نظری نہیں چھوٹ رہی. پیسہ اللہ نے اس کو دیا ہوا ہے، اور مریدنیوں کی پوری ایک لائن لگی ہوئی ہے شیخ صاحب کے پاس جن کی شادیاں نہیں ہو رہی. ان کے یہی ہے کہ اپنے مریدوں کو تھپڑ مار مار کے شیخ صاحب شادی کرائیں. تو ڈنڈے ماریں گے، تم اتنے مستنڈے گھوم رہے ہو اتنی موٹی موٹی گردنیں لے کے، اور اتنا تمہیں اللہ نے دولت دی ہے، اور تمہاری قربانیاں اللہ کے لیے اتنی بڑی بڑی قربانی ہیں، تو 3-4 عورتوں کا تم گھر نہیں بسا سکتے نالائق. تو شیخ کو تو اصلاحی تعلق میں شیخ کو تو مریدوں پر یہ چیز اس زمانے میں لازم کرنی چاہیے کہ دیندار لوگ یہ کام کریں، آگے بڑھیں. اس میں رہا یہ مسئلہ کہ عدل نہیں ہو سکتا، تو اس کو شیخ کو لکھ کے دیا جائے کہ حضرت مجھ میں عدل کی طاقت نہیں ہے، تو شیخ اس کا علاج بتائے کہ آپ عدل کی طاقت پیدا کریں. جیسے کوئی کہتا ہے نا بد نظری نہیں چھوٹتی، تو شیخ یہ تھوڑی کہتا ہے کہ نہیں چھوٹ رہی تو کرتے رہو، بلکہ وہ کہے گا آپ کہ میں نظر کو انشاءاللہ پاورفل بناؤں گا کہ نامحرم کو دیکھ کر آپ نظر جھکاؤ گے، آپ کی ہمت پیدا کرو. کوئی شیخ کو لکھ کے دیتا ہے میں کنجوس ہوں، پیسے نہیں خرچ ہوتے، تو شیخ اس بیماری کا علاج بتاتے ہیں کہ آپ میں سخاوت پیدا ہو. تو اسی طرح اگر کوئی شیخ کو لکھ کے دے کہ میں گھبراتا ہوں 2 بیوی میں عدل نہیں کر پاؤں گا، تو شیخ کا کام ہے اس کی اصلاح کرے کہ تو کیوں نہیں عدل کرے گا تیرا باپ بھی عدل کرے گا. یہ اتنی عورتیں کہاں، ان کا کنٹینر میں بند کر کے کیا ان کو بم سے اڑا دیں یا سمندر میں پھینک دیں؟ ان کا کہاں ٹھکانے دیں ان عورتوں کو؟ تو یہ تم نے ہی پالنی ہے. تو ایک مرید کو پکڑیں، تھپڑ لگائیں، چل بے 2 تو کر لے، 3 تو کر لے. یہ ساری جو ہماری مریدنیاں تو کم از کم نمٹے نا، جن کا ہم سے اصلاحی تعلق ہے، جو گھروں میں برباد ہو رہی ہیں جن کی زندگیاں، تو ان کو تو کم از کم نمٹائیں پہلے. اور شیخ کو چاہیے خود بھی کر لے اپنی مریدنیوں سے شادی تاکہ یہ نمٹیں جلدی جلدی. میرے پاس جو لڑکیوں کی کالز آ رہی ہیں نا، وہ کہہ رہی ہیں ہمارے شیخ ینگ ہیں، جوان ہیں، سارا دن بدنظری کے خلاف بیان کرتے ہیں، ہم نے ان کو آفر کی ہے کہ دوسری شادی ہم سے کر لو، ہمیں تو کوئی ٹھکانہ ملے. تو شیخ کہتا ہے مجھ میں عدل کی طاقت نہیں ہے. شیخ ہی میں طاقت نہیں ہے تو پھر کس میں طاقت ہوگی؟ تو آپ خود اندازہ لگاؤ کہ وہ مریدنیاں برباد ہو رہی ہیں. اچھا، اس میں ڈرامے باز شیخ پھر اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں. ایسے شیخ بھی ہیں جو 2 نمبر شیخ ہیں، جو بزرگ ہیں نہیں، بزرگوں کے لبادے میں ہیں. وہ سنت کے لیبل لگا کے دبا کے 4 شادیاں کر رہے ہیں اور لڑکیوں کی زندگیاں برباد کر رہے ہیں. اور بعض تو میں ایسے لوگوں سے ملا ہوں، اتنی بڑی داڑیاں پگڑیاں، ڈرامے باز ہیں، عامل ہیں روحانی ٹوپی ڈرامے. تو آپ کو پتہ ہے روحانیت کے نام پہ بزرگی کا منجن بھی جلدی بکتا ہے. تو روحانی علاج کر رہے ہیں اور 4 لڑکیوں سے شادیاں کی ہوئی ہیں اور ان کی زندگیاں برباد کر رہے ہیں. پھر طلاقیں دی، پھر ادھر شادی کی، ادھر وہ ان کی بزرگی دیکھ کے عورتیں ان پہ شادی کر رہی ہوتی ہیں کہ جنہوں نے ہمارا جن بھگایا ہے، انہوں نے ہماری چڑیل بھگائی ہے. تو بزرگ کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے، یہ خوب سمجھ لیں. بزرگ کا مطلب واقعی جو اللہ والے بزرگ ہیں، جو کسی مستند سلسلے سے ان کو اجازت بھی ملی ہو اور علماء سے پراپر تعلق بھی ہو، اور ان کے بیانات میں بیٹھ کے پتہ چلتا ہو کہ یہ اللہ والے لوگ ہیں، یہ دنیا پرست لوگ نہیں ہیں. میں ان کی بات کر رہا ہوں. تو ان لوگوں کو خود بھی 4 کرنی چاہیے اور اپنے مریدوں کو بھی ڈنڈے مار مار کے 4 کرانی چاہیے. تب جا کے یہ لڑکیوں کے مسائل حل ہوں گے، زنا ہماری سوسائٹی میں کم ہوگا.
ورنہ جو فیوچر ہمارا بربادی کی طرف جا رہا ہے تو یہ محاسبے مراقبوں سے قابو میں آنے والا نہیں ہے. یہ جو ابھی جو زنا سوسائٹی میں پھیلے گا نا، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ اللہ کرنے سے یہ سوسائٹی کا مسئلہ حل ہو جائے گا. صرف ایسا نہیں ہے بھائی. جب تک دنیاوی اسباب اختیار نہ کیے جائیں، اور وہ اسباب جو شریعت نے حکم دیا ہے، اس وقت تک تو دعائیں قبول نہیں ہوتی. تو آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ یہ سوسائٹی ہماری خود بخود سیٹ ہو جائے گی؟ میرے پاس ایک صاحب آئے، مجھے کہنے لگے کہ میں ایک طلاق یافتہ لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میرے شیخ اجازت نہیں دے رہے. دوسری شادی کر رہے تھے، یہ بڑے مالدار آدمی تھے، اور اس طلاق یافتہ لڑکی کے بچے بھی تھے. کہہ رہے تھے میں وہ بھی رکھ لوں گا، لیکن کہہ رہے میرے شیخ اجازت نہیں دے رہے. میرے بزرگ جو ہیں بڑے وہ نیک تھے بزرگ ان کے. میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ یار، ان بزرگ کی کوئی بیٹی ہوتی طلاق یافتہ جس کے 2 بچے بھی ہوتے، اور کوئی بندہ ان بزرگ کے پاس رشتہ بھیجتا، مالدار آدمی، کہ میں آپ کی بیٹی سے دوسری شادی کر کے اس کو الگ فلیٹ دے رہا ہوں جیسے کہ یہ صاحب دے رہے تھے، تو میں نے کہا وہ بزرگ اجازت دیتے؟ اگر اجازت نہیں دیتے تو یہ اپنی بیٹی پہ ظلم ہے کہ اس کے ایک رشتے کی امید ہوئی ہے، آپ اس بچی کے رشتے کی امید کیوں ختم کر رہے ہو؟ اور اگر اجازت دیتے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اپنی بیٹی کے لیے اصول کچھ اور دوسروں کی بیٹی کے لیے اصول کچھ اور کیوں ہے؟ تو جو اصول دوسرے کی بیٹی کے لیے ہیں وہی پھر اپنی بیٹی کے لیے بھی ہونے چاہیے، اور جو اپنی بیٹی کے لیے ہیں وہی دوسروں کی بیٹیوں کے لیے بھی ہونے چاہیے. تو دوسرے کی بیٹی جب طلاق یافتہ ہوئی ہے اور آپ کا کوئی مرید اگر اس سے دوسری شادی کر کے اس کا گھر بسا رہا ہے، تو آپ اپنی بیٹی کا سوچیں کہ میری بیٹی کے لیے ایسا رشتہ آتا تو میں کیا کرتا. انکار کرتا تو یہ بیٹی پہ ظلم ہے، اور اقرار کرتا تو بھائی پھر دوسروں کی بیٹیوں کا بھی آپ خیال کریں. تو میں نے ان کو یہ سمجھایا، اللہ کا شکر ہے ان کے شیخ بڑے اچھے ہیں، انہوں نے پھر بھی شادی کی. شیخ کو بتایا ہی نہیں انہوں نے، کیونکہ شیخ اجازت نہیں دے رہے تھے، اور شادی کی 10-12 سال ہو گئے الحمدللہ. تو ان کی سیکنڈ وائف بھی بہت خوش ہے، اس سے مزید اللہ نے اولاد بھی دے دی. ٹھیک ہے، کچھ ہنگامہ تو ہوتا ہے، پہلی بیوی تھوڑے دن کرتی ہے، لیکن اللہ نے ان کی پہلی وائف کو بھی تھوڑی عقل دی، سمجھ دی کہ بھئی میرا شوہر اگر مر جاتا تو میں بیوہ ہو کے کیا کرتی. کوئی بات نہیں، میرا شوہر دونوں کے اگر حقوق ادا کر رہا ہے، اس کے بھی تو ٹھیک ہے، کمپرومائز کیا. پھر ان کی پہلی وائف نے بھی، اور دوسری کو بھی گھر مل گیا، ایک بچوں کی کفالت کا انتظام ہو گیا. تو سوسائٹی میں میرے بھائی عورتوں پہ ترس کھاؤ، خدا کا واسطہ لوگوں کی باتیں نہ سنو. اللہ اور رسول جو ہے نا، اللہ اور اس کے رسول کا جو حکم ہے وہ ساری انسانیت کو دیکھ کے بنایا جاتا ہے، اس میں چند لوگوں کے مفاد نہیں ہوتے. تو اب ہو یہ رہا ہے کہ میرے بیانات سن کے جو 2 نمبر قسم کے بزرگ ہیں نا، 2 نمبر روحانی ٹوپی ڈرامے، وہ 4 دبا کے شادیاں کر رہے ہیں اور لڑکیوں کے گھر اجاڑ رہے ہیں. جو سنجیدہ لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، ان کی کھوپڑی میں بات بیٹھ ہی نہیں رہی ہے. تو اور یا جو واقعی سچی مچی کے بزرگ ہیں، ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے بات، وہ پتہ نہیں کیا سوچ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہدایت دے، بس ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں. ہم مر گئے تو اللہ کو بول دیں گے قیامت میں، اللہ ہم تو جو جتنا زور لگا سکتے تھے لگا لیا، تیرا پیغام ہی ہم نے لوگوں تک پہنچایا، ہماری اپنی تو کوئی بات نہیں ہے اس میں. لیکن کھوپڑی جب کام ہی نہ کرے، کسی کی دماغ ہی کام نہ کرے، تو کیا کہہ سکتا ہے آدمی. کیا جمعے کے دن ناخن کاٹنے سے بیماریاں ختم ہوتی ہیں؟ آپ نے فرمایا تھا کہ منگل کے دن ناخن کاٹنے سے بیماریاں ہوتی ہیں، یہ بات غلط ہے، اور جمعے کے دن ناخن کاٹنا افضل ہے. جبکہ بعض علماء کہتے ہیں کہ منگل کے دن ناخن کاٹنے سے بیماریاں ختم ہوتی ہیں، اور جمعے کے دن کاٹنے سے ختم ہوتی ہیں. اچھا، منگل کے دن ناخن کاٹنے سے بیماریاں ہوتی ہیں اور جمعے کے دن کاٹنے سے ختم ہوتی ہیں، اس بارے میں رہنمائی فرمائے. نہ جمعے سے ختم ہوتی ہیں، نہ منگل سے ختم ہوتی ہیں. جمعے کے دن چونکہ طہارت اختیار کرنا، صفائی ستھرائی کرنا سنت عمل ہے، تو اس میں ناخن کاٹنا بھی آ گیا. تو اس سینس میں نے کہا ہے کہ جمعے کے دن ناخن کاٹنا افضل ہے، کیونکہ جمعے کی تیاری سے پہلے آپ ڈریسنگ بھی اچھی کریں، نہائے دھوئیں بھی، تو اسی میں ناخن کاٹنا بھی ہے، زینت میں داخل ہے یہ چیز. آج ہماری خواتین جو ہیں وہ ناخن بڑھانے کو زینت سمجھتی ہیں، چڑیلوں جیسے ناخن ہوتے ہیں اس کو سمجھتی ہیں کہ زینت ہے، حالانکہ زینت تو ناخن کاٹنے میں. تو مردوں کو بھی چاہیے جمعے کے دن ناخن کاٹ لیں، لیڈیز کو بھی چاہیے کہ جمعے کے دن ناخن کاٹ لیں. لیکن کوئی منگل کو کاٹ لے تو بھی ٹھیک ہے، بدھ کو کاٹ لے تو بھی ٹھیک ہے، ہفتے کو کاٹ لے تو بھی ٹھیک ہے. تو اس میں کوئی نہ بیماریوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. بیماریاں ناخن بڑھانے سے ہوتی ہیں، چاہے کسی بھی دن بڑھائیں آپ، کیونکہ جب ناخن بڑے ہوں گے تو کھانے میں جائیں گے، پانی میں جائیں گے، پتہ نہیں لوگ کھاتے کیسے ہیں اتنے بڑے بڑے ناخنوں کے ساتھ. وہ خواتین کے بھی ناخن جا رہے ہوتے ہیں اس میں. بہرحال یہ عمل غلط ہے، اس سے بچنا چاہیے. اچھا بھائی، رشتے پر راضی کرنے کے لیے عامل کے پاس جانا. میں ایک لڑکے کو کافی عرصے سے پسند کرتی ہوں اور اس سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، اور پڑھائی مکمل ہو چکی ہے، تو وہاں سے رشتہ بھی آ گیا، لیکن میرے والد صاحب راضی نہیں ہو رہے، جبکہ باقی فیملی راضی ہے. اب ایک مخلص دوست نے عامل کا پتہ بتایا ہے
کہ ان سے رابطہ کر لو، وہ کوئی عمل کریں گے جس کے ذریعے میرے والد راضی ہو جائیں گے، تو کیا اس کا عمل کروانا جائز ہوگا؟ اس میں کوئی گناہ تو نہیں، جبکہ اس میں کوئی کفریہ باتیں استعمال نہیں ہوتی۔ بنت وسیم کراچی سے۔ بنت وسیم صاحبہ، جس عامل کے پاس آپ جا رہی ہیں، پہلے تو آپ اس سے پوچھیں کہ تو جہاں جہاں چاہتا تھا وہاں تیری ہو گئی ہے؟ تو کوئی ایسا کچھ بھی نہیں کرے گا، یہ آپ کا ٹائم ضائع کرے گا، الو بنائے گا آپ کو۔ اور بالفرض آپ کے والد اگر فیوچر میں راضی ہو گئے، وہ کسی ویسے ہی راضی ہو جائیں گے انشاءاللہ، تو وہ یہ کیش کرائے گا کہ دیکھو میرے وجہ سے ہوئے ہیں، تو نہ جائیں، آپ کا ٹائم ضائع ہوگا۔ یہ ایک نمبر کے الو کے پٹھے ہوتے ہیں معذرت کے ساتھ، تو نہ جائیں ان کے پاس آپ۔ باقی میں آپ دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے ابا کو راضی کر دے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لن تری للمتحابین مثل النکاح، دو محبت کرنے والوں میں نکاح سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ ابا کو سوچنا چاہیے، تھوڑی سی خیال کرنا چاہیے کہ جب بچی ایک جگہ نکاح کرنا چاہ رہی ہے اور لڑکا بھی راضی ہے، سارا خاندان راضی ہے، تو کیوں آپ بلا وجہ زبردستی مخالفت کر رہے ہیں؟ تو کوئی اگر خدا نخواستہ کوئی چرسی ہیروئنچی ٹائپ کا آدمی ہے پھر تو ایک الگ بات ہے، لیکن اگر نہیں ہے تو پھر مان جانا چاہیے، اسی میں خیر ہوگی انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب۔